الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر یہ ذکر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند گنے چنے دراہم کے بدلے فروخت کر دیا قافلے والوں پر، اور پھر قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ جب مصر لے گئے تو وہاں پھر کیا ہوا اس کا ذکر ہے آج کی ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ مصر کے بازار میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا تو وہاں مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے قافلے والوں نے پیش کیا۔ جب فروخت کرنے کے لیے اعلان کیا تو لوگ بولیاں لگانے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنے کا خریدے، غلام سمجھ کے یہ بیچ رہے تھے، جیسے بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ غلام ہے اور اس کو بھاگنے کی بھی عادت ہے، لہذا تم اس کو باندھ کر لے جانا کہیں تم سے بھاگ نہ جائے۔ تو فروخت کرنے لگے تو بولیاں لگنے لگی، تو ہر ایک نے اپنی اپنی بولی لگائی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کا جو وزیر خزانہ تھا، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، نام اس کا قطفیر یا اطفیر تھا، وہ بھی اس بازار میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت حسین و جمیل لڑکا ہے اور یہ فروخت ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا گزشتہ درس میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے جب واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا، پورے عالم کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں گے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو عزیز مصر نے پھر یہ بولی لگائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن تھا اتنا سونا، اتنے ریشم کے کپڑے، اتنے وزن کے اور اتنے وزن کی خوشبو، یہ قیمت لگائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خرید لیا۔ خرید کر لے گیا اپنے گھر، اپنی بیوی سے کہتا ہے وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اس شخص نے کہا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا مصر سے، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا کہ اکریمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ اچھا رکھنا، عام غلاموں کی طرح یا نوکروں ملازموں کی طرح اس کو نہ رکھنا،
اس کا خیال رکھنا، یہ مجھے بہت کمال والا لڑکا نظر آتا ہے، صاحب کمال مجھے دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں 3 شخص بڑے عقل مند گزرے ہیں اور بڑے قیافہ شناس گزرے ہیں کہ بندے کو دیکھ کر پہچان گئے ہیں کہ بندہ بڑا قیمتی ہے اور یہ بندہ بڑا صاحب کمال ہے۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ انہوں نے پانی نکالنے میں ان کی مدد کی، اور اکیلے ہی وہ ڈول جس کو 8-10 بندے نکالتے تھے کھینچ کر، اتنا وزنی تھا، اور یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکال لیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ بڑا امانت دار ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک آئے، ٹھیک ہے، اور راستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ہی بہادر، بڑا ہی وہ امانت دار شخص ہے۔ تو اپنے والد صاحب کو کہنے لگی کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابو جی اس بندے کو نا آپ ملازم رکھ لیں، ہمارا بھائی ایسے بھی کوئی نہیں ہے تو کام وغیرہ کرنے کے لیے اس کو رکھ لیں، بے شک بہترین کام کرنے والا وہ ہے کہ جو امانت دار بھی ہو اور قوی ہو، مضبوط بھی ہو۔ جس کو بندہ کام کے لیے رکھتا ہے، مزدور بندہ ہے اگر، تو وہ اس میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، ایک وہ طاقتور ہو کہ کام کر بھی سکے، یہ نہ بالکل مریل و کمزور سا ہو، کوئی اس میں اپنی طاقت نہ ہو تو کام کیسے کرے گا، اور دوسرا یہ کہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی پہچان گئی کہ یہ قوی بھی ہیں اور یہ امانت دار بھی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ مصر کا جو عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر خزانہ قطفیر یا اتفیر، یہ بڑا عقل مند گزرا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ یہ بڑے کمال والے ہیں، تو اپنی بیوی کو کہا کہ اکریمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ اچھا رکھنا، اس کا خیال رکھنا، عام نوکروں ملازموں کی طرح، غلاموں کی طرح اس کو نہ رکھنا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، یہ جو عزیز مصر تھا اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یوسف علیہ السلام کو کہا۔ اور جو مصر کا بادشاہ تھا اس وقت، وہ قوم عمالقہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ریان بن اسید، اور وہ کافر تھا، پھر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی ہی میں وہ فوت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو جگہ عطا فرمائی اس سرزمین میں، زمین مصر میں۔ دیکھو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے گھر میں پہنچا۔ اور بادشاہ کے گھر میں رہنے سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، حکومت کے کام وغیرہ چیزیں، یہ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کی تربیت ہوتی ہے ان چیزوں کی، حکومت کے کاموں کی۔ اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے، بادشاہ کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا یوسف علیہ السلام، وزیر خزانہ بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، باتوں کا انجام سکھایا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وحی ہے اس کا صحیح مطلب سمجھنا اور اس کو نافذ کرنا، یہ بھی سکھایا، اور اس میں اس کا مطلب خوابوں کی تعبیر بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر میں بہت ماہر تھے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ چل کر آئے گا، انہوں نے خوابوں کی تعبیریں بتائی تھیں تو ہو بہو ویسے ہی وہ تعبیر پھر آئی تھی اس کی۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، اللہ جو کرنا چاہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔
کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا ہے، بے شک کوئی اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا ہے، بے شک کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیں، سبحان اللہ بھائی چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم کہیں دور پھینک دیں، کنویں میں پھینک دیا، تو بات کس کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ذریعہ بنایا، قافلے والوں کو ذریعہ بنایا، پھر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے یوسف علیہ السلام کو تخت پر پہنچا دیا، بے شک مصر کے تخت پر پہنچا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ بے شک بے شک وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، بے شک اس لیے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایمان اور یقین ان کے اندر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ پر، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہ جو کام ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ ظاہری اسباب سے ہوتے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ظاہری اسباب سے نہیں ہوتے ہیں، حقیقت میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ بے شک یہ ظاہری اسباب یہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ کا امر غالب آتا ہے۔ کس کا امر غالب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر غالب آتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نوجوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اب یہ نوجوانی سے کون سی عمر مراد ہے؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ 20 سال مراد ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ 33 سال مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 40 سال۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 40 سال کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ نبیوں کو جو نبوت ملتی ہے وہ کتنے سال کی عمر میں ملتی ہے؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، اور 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل بھی جو ہے وہ تام ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں وحی آئی تھی، کنویں میں بھی آتا ہے نا، وہاں بھی وحی کا لفظ آتا ہے، تو اس سے مراد یہ وحی نبوت نہیں تھی، اس سے مراد ویسے اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالنا تھا، اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ ان کو صندوق میں پیک کر کے دریا میں ڈال دیں، تو وہ جو وحی ہوتی ہے وہ وحی نبوت نہیں ہوتی، وہ وحی سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دے، اس کو وحی سے تعبیر فرما دیتے ہیں۔ تو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام سمجھداری کی عمر کو پہنچے، 40 سال کی عمر کو پہنچے، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ حکمت اور علم سے مراد ہے نبوت۔ کیا مراد ہے؟ نبوت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیک کار لوگوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نیکوکار تھے، اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کنویں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ذکر کیا ہے کہ جو بھی نیک ہوتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اگر ہم بھی نیک ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، اور ہمارے دلوں میں بھی تقویٰ پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔ بے شک۔ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے اس بات کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورغلایا، پھر کیا واقعہ ہوا سارا وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی ترجمہ کریں اعوذ باللہ کا۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔